بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ شکر الحمدللہ، بالآخر 600 دنوں کی ظالمانہ، جابرانہ، غیر آئینی اور غیر قانونی قید کاٹنے کے بعد بالآخر عمران خان کی کپتان کی رہائی کا چاند نظر آ گیا۔ پاکستان کے عوام کو بالعموم اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو بالخصوص بہت بہت مبارکباد۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے امریکہ کو حال ہی میں ایک اہم ترین شخصیت کے دورہ امریکہ کے دوران یہ پیغام پہنچایا گیا کہ پابندیاں نہ لگائیں بلکہ عمران خان کے ساتھ ہماری ڈیل کرائیں، اور اہم ترین نمائندہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا امریکہ پہنچا، کانگریس مین سے ملاقاتیں کیں، امریکی انتظامیہ کے ساتھ ملاقاتیں کیں۔ ان پیغام رسانیوں کے نتیجے میں بہت جلد اس حوالے سے اطلاعات ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی صفوں کے اندر بھی اسلام آباد کے باخبر سفارتی حلقے بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد پاکستانی عوام کے درمیان ہوں گے۔ اس کی تفصیلات رکھیں گے آپ کے سامنے، کیونکہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ، ان کی جانب سے مسلسل کسی بھی قسم کی ڈیل اور این آر او سے صاف صاف انکار کیا جا رہا ہے۔ ہاں، 3 دن پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے ایک سامنے آنے والا بیان جو کہ ذرائع کے حوالے سے سامنے آیا، وہ خاصا معنی خیز قرار دیا جا رہا تھا کہ عمران خان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو معاف کرنے کو تیار ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی اس بات کے اوپر راضی ہے، اور کچھ پیغام رسانیاں ہوئی ہیں۔ اسی دوران اس قسم کی اطلاعات بھی آئیں کہ 4 سے 5 اہم ترین اوورسیز پاکستانیوں نے، جو کہ اہم ترین اوورسیز پاکستانی ہیں، قابل رائے ہیں، اہم ترین کردار ہے ان کا امریکہ کے اندر، ان کی بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ایک اہم ترین نمائندے کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ کہا گیا، ان سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ اگر آپ اس بل سے تھوڑا فاصلہ اختیار کریں جو کہ امریکی ایوان نمائندگان میں آ رہا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی اور عسکری حلقوں کے خلاف، ان سیاسی اور عسکری حلقوں کے خلاف جو کہ عمران خان کی پاکستان میں قید کے ذمہ دار ہیں، جیسا کہ جو ولسن صاحب کے بل کے اندر یہ بات کہی گئی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر عمران خان کو ایک بڑا ریلیف مل سکتا ہے۔ وزیراعظم جو چنتخب وزیراعظم ہے شہباز شریف، ان کے معاون خصوصی سید طارق فاطمی نے امریکہ کا دورہ کیا ہے۔ وہاں پر انہوں نے امریکی کانگریس مین سے ملاقاتیں کی ہیں، اور آج انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا۔ کس طریقے سے اس کو پروپیگیٹ کیا گیا کچھ ٹی وی چینلز کی جانب سے، وہ بھی تفصیلات رکھتے ہیں آپ کے سامنے۔ اور یہ ایک ایسے وقت میں پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پہلے میں آج کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر میں آپ کو اس ملاقات کی جانب لے کر جاتا ہوں، اور اس ملاقات کے نتیجے میں ہوا کیا ہے وہ بھی جناب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پیکا ایکٹ کے خلاف صحافی تنظیمیں میدان میں آ چکی ہیں، ڈی چوک میں دھرنا دینے کا، گرفتاریاں دینے کا اعلان ہے، اور جناب اس حوالے سے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک لائحہ عمل ترتیب دیا جا رہا ہے، اور عید کے بعد صحافتی تنظیموں کی جانب سے بڑا جو ہے وہ ایک احتجاجی تحریک جو ہے وہ شروع کی جائے گی، بڑا احتجاج ہوگا۔ دوسری جانب جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو ایک خط لکھا گیا ہے، سپریم کورٹ ایسوسیشن کی جانب سے، صحافیوں کی جانب سے، صحافتی تنظیمیں بھی انہیں خط لکھنے کا ارادہ رکھتی ہیں کہ جو کچھ اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، آئین اور قانون کی مکمل طور پر جو دھجیاں ہیں وہ اڑا دی گئی ہیں۔ تیسرا معاملہ اہم ترین اس کے اندر یہ کہ اپوزیشن جماعتوں کا اکٹھ عید کے بعد ہونے جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی دونوں کے جو فاصلے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے درمیان، اطلاعات ہے کہ وہ کم ہو گئے ہیں، اور بلوچ کی عادت اسی طرح سے عید کے بعد وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار ہے، سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہے۔ اس وقت بلوچستان کے اندر اختر مینگل صاحب کا جو دھرنا ہے، جو احتجاج ہے، جو لانگ مارچ ہے، وہ بھی چل رہا ہے۔ یہ 3 بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ پھر جناب اس کے ساتھ ساتھ آج ملک کے مختلف علاقوں میں جو دہشت گردی کے حوالے سے اپڈیٹس ہیں وہ بھی جناب یہ صورتحال واضح کرتی ہیں کہ آگے چل کر حکومت کیا سوچ رہی ہے، کس طرح سے اس چنتخب حکومت کے لیے، ان کے ہینڈلرز کے لیے مشکلات بننے جا رہی ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں شرپسندوں نے کالعدم ٹی ٹی پی کی جانب سے شوگر ملز سے بھتہ مانگنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ہے جناب اس وقت صورتحال پاکستان کے اندر۔ اور کلات کے اندر جناب سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 6 دہشت گرد ہلاک، یہ بھی جناب آج کی خبر ہے۔ اس کے بعد میں مردان کے علاقے کاٹلنگ میں جو ڈرون حملہ ہوا
اس کے بھی جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ بیرسٹر سیف کا بیان آیا کہ مردان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں شہریوں کی اموات کے اوپر جو ہے وہ افسوس ہے، اور سوالات اس حوالے سے اٹھ رہے ہیں کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے دور میں مکمل طور پر ختم ہو گئے تھے ڈرون حملے، لیکن ایک مرتبہ پھر ان کا جو آغاز ہے وہ ہو گیا ہے۔ اور بیرسٹر سیف صاحب کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں بھی وہ ان ڈرون حملوں کے حوالے سے توجیہات پیش کیا کرتے تھے، اب بھی ان کے اس بیان کو اسی طرح سے جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور چند دن پہلے جب یہ خبر آئی کہ جو سول انتظامیہ ہے وہ تمام تر معاملات میں لیڈ کرے گی خیبر پختونخوا کے اندر، تو اس قسم کی خبریں آنا شروع ہوئیں کہ شاید فوجی آپریشن کے معاملے سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور حملے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک اجلاس ہوتا ہے جناب محسن نقوی کی زیر صدارت، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا افغان حکومت کے سامنے دہشت گردی کا مسئلہ مؤثر طریقے سے اٹھانے کا فیصلہ، اور پھر ایک بار اس قسم کی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جناب مذاکرات کو ایک وقت جو مذاکرات کو ایک موقع، لیکن اس کے بعد معاملات پھر آپریشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال کے اندر ایک بات ہمیں اچھے طرح سے سمجھنا ہوگی، ہمیشہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں پاکستان کی تاریخ کے اندر، کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ سے سبق سیکھا جانا چاہیے۔ نظر یہ آتا ہے تاریخ کے اندر کہ جب بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان میں لمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ اقتدار میں رہنے کا منصوبہ ہو، پلان ہو، تو اس وقت میں ڈیفینیٹلی پاکستان کسی لمبی جنگ میں ماضی میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ الجھا ہے۔ چاہے جنرل ضیاء الحق کے دور کے اندر آپ دیکھیں کہ افغان وار ہوئی تو جنرل ضیاء الحق صاحب ایک افغان وار کے واسطے اس کے بہانے جو ہے وہ پاکستان کے اندر پورے 10 سال لگا کر کے 77 سے لے کے 88 تک 10-11 سال، اور اس کے بعد بھی جو حادثہ ہوا 17 اگست کا، اس صورت میں جو ہے وہ اقتدار ان کے ہاتھ سے گیا، ورنہ نظر نہیں آ رہا تھا مزید لمبے عرصے کے لیے وہ اقتدار میں رہنے کے لیے تیار تھے۔ اس کے بعد پھر 1999 میں جب جنرل مشرف صاحب کی حکومت تھی تو پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ، وہی افغان جو کہ پہلے مجاہد تھے وہ پھر امریکہ کی نظر میں دہشت گرد بن گئے۔ اس کے بعد پھر جنرل مشرف نے بھی جو 9-10 سال لگائے، اس کے اندر بھی 9 سال جو لگائے، اس کے اندر بھی یقینی طور پر اس جنگ کا کردار تھا، یعنی کہ بارڈر جو ہے وہ گرم رہا۔ اب بھی یہ کہا جا رہا ہے، سہیل وڑائچ جیسے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان، ان کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار دینے کا پلان نہیں ہے، یہ کم سے کم موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ 10 سال لگانا چاہتی ہے پاکستان کے اندر۔ اس قسم کی خبریں مختلف خود ساختہ ترجمانوں کے ذریعے پیغامات میسیج بھجوائے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر بھی بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان کے کسی بارڈر پر، افغان بارڈر، یہ جو پاکستان کا جو ہے وہ ایران کے ساتھ بلوچستان والا بارڈر ہے، یا پھر کے پی کے ساتھ جو افغانستان والا بارڈر ہے، خدا نخواستہ وہاں پر اگر حالات خراب ہو جائیں تو ایسی صورتحال کے اندر نہ صرف آپریشن ہوگا، دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی ہوگی، اور اس صورت میں امریکہ کا تعاون بھی حاصل کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر معاملات آگے بڑھیں گے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر پھر اس قسم کی خبریں بھی آئیں گی۔ وہ جو کہا کرتے ہیں نا کہ حالت جنگ کے اندر سپہ سالار تبدیل نہیں ہوا کرتے، پاکستان میں اس قسم کی خبریں جو ہے وہ ایسے موقع پہ سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اگر اس مرتبہ بھی کوئی اسی قسم کا پلان ہوا تو پھر یہ بارڈرز بھی خدا نخواستہ ایک بار پھر جو ہے وہ گرم ہو سکتے ہیں۔ اسی صورتحال کے اندر آپ نے دیکھا کہ شریف اللہ کو جب حوالے کیا گیا امریکہ کے بعد، جو ہے وہ امریکی انتظامیہ نے شکریہ ادا کیا پاکستان کا، شہباز شریف صاحب بڑے خوش ہوئے، پھر اس کے بعد ریلیونسی ڈھونڈنا شروع کر دی پاکستان کے طاقتور حلقوں نے۔ لیکن اس دوران پھر کچھ امریکی نمائندے افغانستان پہنچے، طالبان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے انہوں نے معاملات حل کرنے کی کوشش کی، پھر محمد صادق صاحب بھی پہنچے، اور اب یہ اطلاعات آئیں، اب بلکہ اس حوالے سے تفصیلات بھی سامنے آ چکی ہیں کہ طارق فاطمی صاحب جو کہ شہباز شریف منتخب وزیر اعظم صاحب کے معاون خصوصی ہیں، انہوں نے امریکی کانگریس مینوں سے ملاقاتیں کی ہیں، اور ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں جن کا تعلق امریکی محکمہ خارجہ سے ہے۔ اور بظاہر جو بیان سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ پاک امریکہ تعلقات، معاشی اور تجارتی روابط اور سرمایہ کاری پر بات کی گئی ہے، اور ان ملاقاتوں میں امریکی محکمہ خارجہ کی قائم مقام انڈر سیکرٹری برائے سیاسی امور لیزا کینا، نیشنل سیکورٹی کونسل کے سینئر ڈائریکٹر برائے ساؤتھ اور سینٹرل ایشیا سے ملاقاتیں بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈیموکریٹ کانگریس مین گریگوری میکس اور ایوان نمائندگان کی سب کمیٹی برائے جنوبی اور سینٹرل ایشیائی امور کے چیئرمین ریپبلکن کانگریس مین بل ہوئی زنگا سے بھی ملاقات کی، ریپبلکن سینیٹر جم بینک سے بھی ملاقات ان کی ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اہم ترین شخصیات جن سے ان کی ملاقاتیں ہونا چاہیے تھیں، جن میں جو ولسن بھی شامل ہیں،
دیگر لوگ بھی شامل اہم ترین ان سے جو اہم ترین امریکی انتظامیہ کے عہدیدار ہیں ان سے جناب ان کی ملاقاتیں نہیں ہو سکیں۔ یہ خاصا حیران کن ہے، لیکن مقصد یہی تھا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ترجمانی کی گئی، پاکستان کے طاقتور حلقوں کی ترجمانی کی گئی، شہباز شریف کی چنتخب حکومت کی ترجمانی کی گئی، اور کہا یہی گیا، پریشانی یہی ہے صفوں کے اندر کہ جو بل لایا جا رہا ہے امریکی انتظامیہ کی جانب سے، جو ولسن صاحب نے جو کہ پیش بھی کر دی ہے، آئندہ آگے جا کر اس پر بڑی ڈیولپمنٹ بھی سامنے آ سکتی ہے، جس کے اندر کہا گیا ہے واضح طور پر کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے وہ اہم ترین کردار، پاکستانی بیوروکریسی کے، پاکستانی سیاست کے وہ اہم ترین کردار جو کہ عمران خان کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر اب تک جیل میں رکھے جانے کے ذمہ دار ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان پر امریکہ آنے پر پابندیاں لگائی جائیں، اور دیگر پابندیوں کا بھی انہیں سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر یہ جو ملاقات ہے، اس ملاقات کے اندر ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ جناب آپ پابندیاں نہ لگائیں، بلکہ آپ عمران خان کی جو ہے وہ ڈیل کرائیں ہمارے ساتھ، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس سے پہلے جس قسم کا ایک جو منصوبہ بندی سامنے آ رہی تھی اس چنتخب حکومت کی جانب سے بھی اور مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کی جانب سے بھی کہ پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کا راستہ روکنا ہے اگلی حکومت کے اندر بھی، اگلے الیکشن کے اندر بھی، وہ ممکن نظر تو ان الیکشن کے اندر بھی نہیں آیا۔ 2024 میں بھی اسی قسم کا پلان تھا۔ راستہ تو تب روکا جاتا نا کہ جب آپ کچھ اس قسم کے اقدامات کرتے یا ملک کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہتی اور لوگ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی بجائے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے تھے۔ ایسا نہیں ہوا۔ سب کو پوری دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر بھی، بیرونی دنیا کے اندر بھی سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے، سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشن کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد پھر رات کی تاریکی میں جو کچھ کیا گیا جو ہے وہ جعلی فارم 47 بنا کر اور جعلی ایک چنتخب اسمبلی پاکستانی عوام کے سامنے لا رکھی گئی، جس کے بعد پھر ایک چنتخب وزیراعظم، چنتخب صدر اور پورے کا پورا جو نظام وہ جعلی، اور پھر اس کے ذریعے 26ویں یعنی ترمیم بھی کر ڈالی، اس کے ذریعے جناب عدالتوں کے اندر اپنی مرضی کے ججز بھی تعینات کر ڈالے، اس کے ذریعے جناب موجودہ آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن بھی کر ڈالی، اور اب اس قسم کی ایکسپیکٹیشن امریکہ سے یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ منائیں ایک دو معاملات کے اوپر، جس میں جو ہے وہ خاص طور پر آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر اگر عمران خان صاحب کی جانب سے خاموشی اختیار کی جائے، اور اگر سوشل میڈیا سیل جو پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کا ہے اس کو اگر روک دیا جائے اس نیریٹو سے، اس بیان سے جو کہ عمران خان کے حوالے سے وہاں سے جاری ہوتا ہے، پہلے قدم کے طور پر ایک تو عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی، اور بڑے لمبے عرصے بعد یہ ہوا ہے کہ چند دن پہلے عمران خان کا جو بیان پاکستانی عوام کے نام سامنے آیا وہ بھی کم و بیش کوئی 5 سے 6 دنوں کے وقفے کے بعد سامنے آیا۔ اب بھی تقریباً ایک ہفتے کے قریب جو وقت ہے وہ گزرنے والا ہے، جو ہے وہ تقریباً 5-6 دن پھر ہو گئے کہ عمران خان کا براہ راست جو پیغام ہے وہ پاکستانی عوام تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی۔ آج جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان ہیں سہیل وڑائچ صاحب، ان کی جانب سے جو کالم لکھا گیا ہے جس میں انہوں نے بغض نکالا ہے اپنا عمران خان کے اوپر اور بشرا بی بی اور علیمہ خان دونوں کے اوپر ہی، اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بجائے اس موقع کے اوپر کہ آپ پاکستان میں آئین اور قانون کی سربلندی کے حوالے سے بات کریں، کبھی آپ خبریں اپنے لیے اس قسم کی لگواتے ہیں کہ آپ نے جناب احتجاج کیا ہے اور آپ کہتے ہیں پی کے ایکٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کو واپسی اس کی ہونی چاہیے، لیکن دوسری جانب آپ جمہوری نظام کے حوالے سے بات نہیں کرتے بلکہ پیغام رسانیاں کرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ آپ اس معاملات کے اوپر بات کریں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کو رگڑا لگا دیا گیا ہے، آپ اس قسم کے پروپیگنڈے پاکستانی عوام میں پھیلا رہے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی سے ڈفرینٹ نہیں ہے، اور دیکھیے یہاں بھی جو ہے وہ علیمہ خان یا بشرا بی بی آ گئی ہیں۔ اس قسم کی چیزوں کے ذریعے اس قسم کے پیغامات پاکستانی عوام تک یہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دینا چھوڑ دیں، لیکن ایسا نہ ابھی تک ممکن ہو سکا ہے نہ آگے چل کر ممکن ہوگا۔ تو خیر اس کے اندر بھی جناب اس قسم کا ایک پیغام یا میسیج دیا گیا کہ جناب علیمہ خان کے ذریعے، کیونکہ عمران خان صاحب کے جو پیغام ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل تک پہنچتے ہیں، تو اگر علیمہ خان کو کسی طریقے سے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے سے روک دیا جائے تو پھر عمران خان کا پیغام، عمران خان کا بیان باہر نہیں آئے گا، اور ایسی صورتحال کے اندر پاکستانی عوام تک بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کتنا عرصہ آپ یہ سارا کام کر سکتے ہیں؟ کتنا عرصہ تک آپ ان ملاقاتوں کے اوپر پابندیاں لگا سکتے ہیں؟ گرنے کو ہیں اس وقت وہ تمام کے تمام بڑے بڑے دیواریں اور ستون جو کہ آپ نے عمران خان کی
رہائی کے راستے میں لگا رکھے ہیں، اور اب اس دوران مقصد کیا ہے؟ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندیاں لگا کر صرف اور صرف ڈیل حاصل کرنا۔ امریکہ سے اس کے لیے کوششیں جاری ہیں، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں سفارتی حلقے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا چاند جو ہے وہ نظر آ چکا ہے، اور عمران خان کی رہائی اب صرف اور صرف چند دنوں کی بات ہے، اور ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب پاکستانی عوام جناب پاکستان میں چھوٹی عید کو جو ہے وہ ویلکم کر رہے ہیں، چھوٹی عید کا چاند دیکھ کر چھوٹی عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے لیے بڑی عید سے پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ انہیں نظر آنا شروع ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستانی عوام کے درمیان ہوں گے، اور آپ کو اس چنتخب حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایک بھرپور عوامی تحریک لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہت زیادہ اب لمبا عرصہ اس کے اندر باقی نہیں رہا، مایوس ہرگز نہیں ہونا اور ہمت برقرار رکھنی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو آخری پیغام 5-6 دن پہلے آیا تھا وہ یہی تھا کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔